بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ پچھلے چند دنوں سے خواصرات ملک میں مسلم لیگوں کے اتحاد کی خوفناک مہم جاری ہے۔ 29 اکتوبر کو کراچی میں پیر صاحب پگاڑا کی رہائش گاہ پر مسلم لیگوں کا کنونشن بھی ہوا۔ اس کنونشن میں مسلم لیگ فنکشنل، مسلم لیگ ہم خیال، مسلم لیگ ضیاء اور عوامی مسلم لیگ کے قائدین نے شرکت کی۔ سیاسی اتحاد ہونے چاہیے، مسلم لیگوں کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جمہوریت کا حسن بھی ہے اور ضرورت بھی۔ لہٰذا میں اتحاد کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں اس اتحاد کے مقصد کے خلاف ہوں، کیونکہ سوال یہ ہے کہ یہ اتحاد بن کس لیے رہا ہے؟ کیا مسلم لیگیں ملک کو بد امنی، لاقانونیت، کرپشن، مہنگائی، بے انصافی اور بے روزگاری سے بچانے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں، یا پھر ان کا مقصد محض پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو اقتدار سے فارغ کرنا اور اس کی جگہ خود اقتدار میں آنا ہے؟ اگر اس اتحاد کا مقصد محض اقتدار ہے تو پھر معاف کیجئے گا، یہ اتحاد چیلوں کی ایک ایسی یونین ثابت ہوگا جس کا مقصد صرف اور صرف مردار کی چمڑی نوچنا اور مرے ہوئے گھوڑے کی آنتیں نکالنا ہے۔ اس ملک میں پچھلے 3 برسوں میں کیا کیا نہیں ہوا۔ اس ملک میں 8041 لوگوں نے این آر او سے استفادہ کیا، جس میں 9 کھرب 32 ارب روپے کے اثاثے کرپٹ بیوروکریٹس، فوجی جرنیلوں اور سیاستدانوں کے پیٹ میں چلے گئے۔ لیکن مسلم لیگیں اس این آر او کے خلاف متحد نہیں ہوئی۔ ہم 2 برسوں میں کرپشن کی رینکنگ میں 11 درجے اوپر چلے گئے۔ ہم 45 نمبر سے 34 نمبر پر آ گئے، لیکن مسلم لیگیں کرپشن کے خلاف متحد نہیں ہوئی۔ ہم ترقی کرنے والے 100 ممالک کی اس فہرست میں جس میں انڈیا 9ویں نمبر پر ہے، ہم اس میں سیکنڈ لاسٹ کنٹری بن گئے، لیکن مسلم لیگیں اکٹھی نہیں ہوئی۔ ہم دنیا کا 5واں بدامن ترین ملک بن گئے۔ ہم تعلیم کی فہرست میں 180 ممالک میں سے 163 میں ملک بن گئے۔ ہمارے 23% لوگوں کی روزانہ آمدن $1.25 ہو گئی، اور ہماری 60.3% آبادی کی روزانہ آمدن $2 پر آ کر رک گئی۔ ہم جی ڈی پی کی گروتھ کی اس فہرست میں جس میں انڈیا 4تھے نمبر پر ہے، ہم اس لسٹ میں 27ویں نمبر پر چلے گئے۔ ہم مہنگائی میں تیز ترین اضافے کی فہرست میں 18ویں نمبر پر آ گئے، اور ہم صحت پر اخراجات کی 194 ممالک کی فہرست میں 175ویں نمبر پر آ گئے۔ لیکن اس ظلم، اس بدنامی اور ملکی نظام کی اس ناکامی پر مسلم لیگیں اکٹھی نہیں ہوئی۔ پاکستان پچھلے 3 برسوں میں دہشت گردی کے حوالے سے دنیا کے 10 خطرناک ترین ممالک میں شامل ہو گیا۔ پچھلے 2 برسوں میں ملک میں 165 ڈرون حملے ہوئے، دہشت گردی کے درجنوں وارداتیں ہوئیں، عدالتوں میں 22 لاکھ مقدمات پینڈنگ پڑے ہیں، مہنگائی میں 400% اضافہ ہوا، 350 لوگ گھروں سے غائب ہیں اور ان کے گھر والے سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں، 2 کروڑ لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے، اور ہم لاقانونیت اور بدامنی میں ملکی تاریخ کے بدترین دور سے گزرنا شروع ہو گئے۔ لیکن مسلم لیگیں متحد نہیں ہوئی۔ کسی مسلم لیگی کو قوم، ملک اور اتحاد یاد نہیں آیا۔ پاکستان پچھلے 3 برسوں میں شدید بحرانوں کے شکار ملکوں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ ملک میں 96 وزراء سرکاری خزانے سے عیاشی کر رہے ہیں۔ وزراء کو بلٹ پروف گاڑیاں اور سیکورٹی کے نام پر 10 گاڑیاں دی جا رہی ہیں۔ لوگ بھوک اور افلاس سے مجبور ہو کر خودکشیاں کر رہے ہیں۔ لوگ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ملک کے 70 سرمایہ کار پاکستان سے بنگلہ دیش شفٹ ہو چکے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ ڈینگی بخار کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ گیس کی قلت عذاب کی صورت بن چکی ہے۔ پیٹرول پمپوں پر گاڑیوں کی قطاریں لگی ہیں۔ کراچی شہر میں لاشیں سڑکوں پر پڑی ہوتی ہیں اور کسی کو لاش کے منہ پر کپڑا تک ڈالنے کی جرت نہیں ہوتی۔ ملک میں درباروں اور درگاہوں پر خودکش حملے ہوتے ہیں، اور حکومت نے کل ہی پیٹرول کی قیمت میں 5.97 روپے اضافہ کر دیا، جس سے مہنگائی میں 10% اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن عوام کے کسی ایشو پر مسلم لیگیں اکٹھی نہیں ہوئی۔ کیوں اکٹھی نہیں ہوئی؟ کیا اس ملک میں عام شہری
صرف ووٹ حاصل کرنے کی مشین ہے، ووٹ لیا اور گنڈیری کی طرح چوس کر پھینک دیا۔ اس ملک میں اقتدار کے لیے مسلم لیگیں بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں خواصرات، اور میثاق جمہوریت بھی ہو جاتے ہیں، لیکن عام شہری کی تکلیف کے لیے کوئی مسلم لیگ بنتی ہے، نہ اکٹھی ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی میثاق جمہوریت ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ بھی سوچئے اور میں بھی سوچتا ہوں۔ خواصرات، مسلم لیگیں کیوں اکٹھی ہو رہی ہیں؟ انہیں کون اکٹھا کر رہا ہے؟ کیا یہ اتحاد ہو سکے گا؟ اور اگر ہو گیا تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟